لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المدني مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بر محمد وآله عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، جس آیے کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو تقریباً ہر ایک ذہن جس سے آشنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو اس آیت کو جس نے نہ سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ آج عبادت کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ عبادت کیا ہے، مفہوم عبادت، عبادت میں پسندیدہ عبادت، عبادت پہ مقبولیت والی عبادت، وہ عبادت جس پہ تمام عبادت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بڑا کریم ہے پروردگار عالم کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، ہماری سانسیں ہیں۔ بڑا کریم ہے، اس نے ہی موت کو پیدا کیا ہے، اسی نے حیات کو پیدا کیا۔ نہ موت کا وجود تھا نہ حیات کا، موت کو بھی اسی نے پیدا کیا، حیات کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا اس نے؟ موت کو کیوں پیدا کیا، حیات کو کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ تمام کام صرف اس نے اس لیے انجام دیے کہ یہ آزما سکے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تم میں سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں سے اچھا قصیدہ پڑھنے والا کون ہے، یہ نہیں کہہ رہا تم میں سے اچھا اسٹرگل کرنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں بول رہا ہے تم میں سے اچھا دولت کمانے والا کون ہے، یہ نہیں کہہ رہا وہ تم میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا۔ ہم اس لیے نہیں پیدا کہ دیکھیں تم میں سے زیادہ اسمارٹ کون ہے، اسمارٹ کو نہیں دیکھنا چاہ رہا وہ کہہ رہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے، کس کا کیریکٹر اچھا ہے، کون صاحب کردار ہے۔ صاحب دولت کی بات نہیں کر رہا ہے، صاحب ثروت و اقتدار و حکومت کی بات نہیں کر رہا ہے وہ۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے صاحب کردار کون ہے۔ ہم تو اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ ہم آزمائیں گے کہ تم میں سے عمل کس کا اچھا ہے۔ اور فور ہے، آدمی اگر اس پر غور کرے تو بہت بڑی بات ہے
کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت اور حیات کو پیدا صرف اس لیے کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں. اور سنو، ہم تمہاری پیدائش سے انکار کرتے ہیں. ہم نے ریفیوز کر دیا، تم کو پیدا ہی نہیں کیا. یہ نہیں کہا خداوند عالم نے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا. آپ کہیں سے دیکھیے، ایک آیت بتائیے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، دکھائیے. آپ نہیں ملے گے. ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا، وہ یہ کہہ رہا ہے، پیدا کیا نہیں کہہ رہا. ما خلقت الجنہ کے معنی کہیں نہیں کہ پیدا کیا میں نے. ما خلقت الجنہ والانس کے معنی ہم نے جنس کو پیدا ہی نہیں کیا. الا لیعبدون، مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں. ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عبادت لیس تو آپ کی پیدائش کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اگر لیس کر کے آپ بات کریں گے تو وہ آپ سے بات ہی نہیں کرے گا. محشر میں حساب و کتاب اس کا ہے جس کا وجود ہو، جس کا وجود ہی نہ ہو. وجود پہ مجھے ایک بات آگے بڑی دلچسپ آپ کو بتا دو بیچ میں، پھر آگے بڑھیں گے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. اور اس نے یہ طے کہ بہت بڑا دہریہ تھا. میں نے کہا نا کل، اس زمانے میں دہریہ بہت ہوا کرتے تھے نا، جو خدا کے منکر مانتے ہی نہیں تھے خدا کو. وہ اپنے دوست کو لے کر آیا اور اس نے یہ طے کیا کہ امام سے سوال کریں گے، خدا کے بارے میں بحث کریں گے چھٹے امام سے. کس سے بحث کرنے آ رہا؟ خدا اپنے امام سے. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. اچھا ایک فائدہ ہوتا، ہم دہریہ سے انکار نہیں ہے، کسی شخص سے، کسی منکر سے، کسی بے دین سے ہم گھبراتے نہیں. بہت بڑا دیندار ہے اور اگر جاہل ہے تو میں اس سے بہت گھبراتا ہوں. اللہ ایسے دیندار سے بچائے. ہاں، پرابلم کھڑے کر دیتا ہے وہ جہالت کی بنا پر. اور اگر بے دین ہے، پڑھا لکھا ہے، تو شاید آپ کی بات ایکسیپٹ کرے گا. جب آپ بولیے گا، علمی گفتگو کیجیے گا تو آپ کو ایکسیپٹ کرے گا وہ. اور اگر جاہل کے ساتھ، بڑی مصیبت ہے جاہل. خداوند عالم ہر شخص کو جہالت سے بچائے. بس ہم تو یہ دعا کرتے ہیں ہاں کہ جاہل سے سابقہ نہ پڑے کسی سے. کبھی موقع ملا تو اس سلسلے میں گفتگو کروں گا. تو اس نے کہا امام سے بحث کریں گے. جیسے ہی امام کے پاس آیا اپنے دوست کو لے کے، تو امام نے صرف اس سے ایک سوال کیا کہ تم ہو یا نہیں ہو. پہلے سوال کا جواب دو. کیا پوچھا؟ تم ہو یا نہیں ہو. بس جیسے ہی کہا تم ہو یا نہیں ہو، اس نے مولا سے مصافحہ کیا امام سے اور جانے لگا واپس. تو اس کے دوست نے پوچھا، بھائی تو بحث کرنے آیا تھا ان سے، اور صرف اتنے ہی انہوں نے پوچھا تم ہو یا نہیں ہو اور تم واپس جا رہے ہو. تو اس نے کہا امام جیت گئے، میں ہار گیا. اس نے خدا ثابت کر دیا ہے. تو اس کے دوست نے پوچھا کیسے اتنی ساری باتیں ہو گئی میری سمجھ میں نے کہا نہیں، اس نے ثابت کر دیا خدا ہے. وجود خدا ثابت کر دیا امام نے میرے اس سوال پہ. بولا کیسے، ہمیں ذرا بتاؤ. تو اس نے راستے میں بتایا. اس نے کہا انہوں نے پوچھا نا کہ تم ہو یا نہیں ہو. اگر میں نہیں ہوں گا اور کیسے بول دوں کہ ہوں، اور اگر ہوں تو نہ کیسے بول دوں. اگر ہوتے ہوئے نہ بول دوں تو وہ کہیں گے بحث کس سے کروں میں جب تو کوئی ہے ہی نہیں. تو میں اپنے وجود سے انکار تو نہیں کر سکتا نا. میں جیسے ہی پوچھتا بولتا کہ ہاں میں، انہوں نے کہا ہو یا نہیں، میں کہہ دیتا ہو. جہاں میں ہو کہہ دیتا تو وہ فوراً ہم سے سوال کرتے کہ اس ہو کو کسی ہو نے بنایا یا نہ ہونے. اس ہو کو کسی ہو نے بنایا ہے یا نہ ہونے. تو یہ پاسبل نہیں کہ جو نہیں ہے وہ دوسرے کو بنا دے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ایک ہو کو ماننا پڑتا. تو وہ پھر لاسٹ میں بولتے اس ہو کو بتاؤ کس نے بنایا. ہم کو کہیں جا کے رکنا پڑتا، ورنہ ساری زندگی ہو کرنا پڑتا. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ما خلقت الجنہ، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا. صاف، میرے پاس مت آئیے گا.
اگر آنا تو عبادت لے کر آنا، تاکہ اپنے وجود کا پتہ دے سکو کہ تمہارا وجود ہے. لَيَعْبُدُونَ، تاکہ تم میں عبادت. عبادت کیا ہے؟ واٹ از دا عبادت؟ عبادت کیا ہے؟ روزہ یہ عبادت ہے؟ نہ. کس نے کہا روزہ عبادت ہے؟ پارٹ آف عبادت، خود عبادت نہیں. عبادت کا ایک پارٹ ہے. نماز پارٹ آف عبادت، حج پارٹ آف عبادت، خمس پارٹ آف عبادت ہے نا. کسی کی مدد کرنا پارٹ آف عبادت، کسی کی ہیلپ کرنا پارٹ آف عبادت. پھر عبادت کیا ہے؟ اگر یہ پارٹ آف عبادت ہے، عبادت کو اگر سمیٹ کے کہا جائے، ہر وہ کام جس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے وہ عبادت ہے. عرفان ہے. ہر وہ کام جس سے رضائے معبود حاصل ہو رہی ہے وہ عبادت ہے. اب اس میں بہت سارے پارٹ ہیں. کبھی نماز کے پارٹ سے رضا حاصل ہوتی ہے تو وہ عبادت ہے، کبھی حج کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تو وہ عبادت ہے. پارٹ ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اور لوگ سمجھتے ہیں نا، تقویٰ کو سمجھتے ہیں لوگ بہت بڑی چیز ہے. تقویٰ بڑی چیز نہیں ہے. آپ لوگوں نے بہت خطرناک بنا دیا، ایسا لگتا ہے ڈر لگ رہا ہے. تقویٰ کو ایسا بنا دیا ہے جیسے لگ رہا ہے امپاسبل، متقی کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس دور میں. حالانکہ یہ پاسبل ہے، جس کو ہم نے امپاسبل بنا کے رکھا ہے. تقویٰ کوئی امپاسبل شے نہیں. اگر امپاسبل ہوتی تو کبھی خدا اپنے بندوں سے اس کا ڈیمانڈ نہیں کرتا. ہمیں ایک ایسا عمل بتا دو جو امپاسبل ہو اور خدا نے بندوں سے کہو یہ کرو. ایک عمل بتا دیجیے ہم جو امپاسبل ہو اور خدا نے اس کے ڈیمانڈ کیا ہو. آپ ہمیں بتائیے، نہیں ملے گا. اور جہاں امپاسبل کا خطرہ بھی محسوس کیا اس نے تو شرط لگا لیا. وہ جانتا ہے کہ بمبئی سے کارواں حج کا جائے گا تو 2.5 لاکھ مانگے گا. دیکھیے غریب کیسے جائے گا؟ ڈیمانڈ روک لیا اپنا. اس عبادت کو روک لیا. اس نے کہا نہیں، اگر استطاعت ہو تو جانا. دیکھیے ہے نا. تو جو خدا اپنے بندوں کی بندگی کا اتنا خیال کرتا ہو کہ اس کو ہر وقت اس کے آرام کا خیال ہو، کہ اسے تکلیف نہ ہو. یہ جو آ رہا ہے میرے پاس، یہ میرے دربار میں جو حاضری دینے آ رہا ہے، اسے تکلیف نہ ہو. میرے گھر نہیں آنا، وہیں رہو. پالنے والے حج کا ثواب کا جمعہ میں چلے جانا. دیکھیں حج فقراء، جمعے کو کیا بنا دیا؟ غریبوں کا حج، بے کسوں کا حج. کیا ہے؟ تو وہ امپاسبل کوئی چیز اس کے پاس ایسی چیز نہیں جو اس نے مانگا ہو. تقویٰ کوئی امپاسبل چیز کا نام تھوڑی ہے. تقویٰ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت آسان ہے، بہت آسان. کوئی بھی چاہے آسانی سے متقی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ چاہے، ہے نا. بشرطے کہ وہ خود چاہے. آپ نہیں متقی بنا سکتے. متقی بنایا نہیں جاتا، متقی بنا جاتا ہے. آپ پکڑ کے یہاں لا کے بٹھا دیجیے کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کے کہنے سے بیٹھ گیا، 23 گھنٹہ تو پھر وہ اپنی مرضی سے چل رہا نا. لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے بننا چاہتا ہے تو آپ چاہے 1 گھنٹہ بھی لے کے نہ آئیے، وہ جہاں ہے وہیں ہے نا. تو اگر بننا چاہے تو میں مثال دوں کہ متقی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. دیکھیے تقویٰ الہی کیا ہے. 2 لفظوں میں اگر میں تقوی کو سمیٹوں تو یوں شاید سمیٹ پاؤں گا کہ وہ چیز جو خداوند عالم نے ہم پہ حرام کر دیا ہے اس سے ہم بچتے رہیں، جو واجب چیز ہے وہ ہم سے چھوٹے نہیں. ویسے کا نام تقویٰ ہے. اور کیا ہے؟ واجبات چھوٹے نہیں، محرمات پہ عمل نہ ہو. ٹھیک ہے. باقی تو احتیاط ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم عادی ہیں ڈنڈے پر تقوی اختیار کرنے والے، ایک الگ بات ہے. جہاں ڈنڈے پر تقوی ہے وہاں دیکھیں سب متقی ہیں. ہاں، جہاں ڈنڈے پہ تقوی چل رہا وہاں سب متقی ہے.
اچھا یہ ایسا تقویٰ ہے، یہ ایسا ہے جس کو ہر ایک نے ایکسیپٹ کیا ہے، پوری دنیا میں تقوی کو سیمبل بنایا ہے. جی میں 2 سال پہلے ٹورنٹو گیا تھا مجلس پڑھنے، عشرہ اولا پہلا عشرہ تھا، رات کے 12-1 بجے کے قریب چاہ رہا تھا کار سے، کوئی نہیں، سناٹی سڑک، اچانک لال بتی، بریک لگا لیا. میں نے کہا چلیے نا، انڈین آدمی ہو نا، انڈین آدمی. میں نے کہا ادھر کوئی نہیں، آپ چلیے. کہنے کہ مولانا فتح نہیں ہے آپ کو، کس گلی سے کوئی بچہ آ جائے، گاڑی آ جائے، کیا آ جائے، میری طرح کوئی وہ بھی جلدی میں ہوگا، اس کا گرین ہے. ٹھیک ہے، گرین جا رہا تھا، اسپیڈ سے گاڑی جا رہی. میں نے کہا روکو، کم ہاں، یہاں نہیں روک سکتے، پچھلا والا مار دے گا. یہ بھی پچھلے والے کے لیے کلیئر راستہ ہے، ابھی ہم کو چلتے رہنا ہے، اس پر رکنے کی جگہ نہیں ہے. تو معلوم ہے جہاں ریٹ دکھایا ہے نا، وہاں بڑھنا حرام، جہاں گرین دیا وہاں رکنا جائز نہیں ہے نا. اور باقی یلو لائٹ احتیاط ہے، مستحب ہے، اگر رک جاؤ تو بہتر ہے، نہیں تو نکل جاؤ اگر بیچ میں پڑ گئے تو، ہے نا. ٹھیک ہے، تو خداوند عالم نے ہماری زندگی میں بھی ایسی لائٹیں حرام اور حلال کے نام پر دی ہیں. ہمارے یہاں بھی مستحبات کے نام پہ دی ہیں، کہ کسی کو کبھی واجبات کے نام پہ دیا ہے کہ صاحب اگر یہ ہے اس کو عمل کرو، اگر یہ ہے تو اس پہ عمل کرو. شراب سامنے آئی تو ریڈ لائٹ دے دیا، کہا یہ حرام ہے، اس پہ رک جانا تم کو، اگر بڑھو گے تو خطرے میں چلے جاؤ گے. پورا اسلام کا دار و مدار اسی پر اگر آپ دیکھیں، غور کریں، شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسن اور حسین نے گرین اور ریڈ پسند کیا تھا. کہ یہ سلو کی علامت ہے. اور سنو، اگر لاکھوں کا لشکر لے کے بھی ریٹ کے مقابلے ہم آؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یزید برباد ہو گیا، لاکھوں کی فوج لے کے بھی اس ریٹ کے مقابلے میں آیا تو ختم ہو گیا. تو کیا ہے؟ تو خود ہماری زندگی میں فرق اتنا ہے کہ ہم فالو نہیں کرتے. وہاں ڈرتے ہیں، یہاں پولیس والا پکڑ کے بند کر دے گا، لہٰذا ہم صاحب وہاں فالو کر رہے ہیں. یہاں وہاں مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا، ٹھیک سے ایمان ہی نہیں ہے، تو لہٰذا حرام اور حلال سب چل رہا ہے. جس دن اس خدائے وحدہ لا شریک کا علم ہو، جی آپ دیکھیں کبھی بھی کسی جگہ بھی آپ جا کے دیکھیں تو کیا ہے، یہ عبادت ہے. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں عبادت میں کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پر ڈیپینڈ کیا. سارے ایک سے ایک عمل ہے کہ اگر یہ قبول ہو گئی تو سب قبول ہے نا. عبادت میں نماز کو سپریٹی دی ہے. ایسی کون سی بات ہے بھائی؟ نماز سے زیادہ خطرناک عبادت تو روزہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا. نماز میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ نماز کی بات آئی تو میں بولوں کہ مولا کائنات اس سلسلے میں ایک بات کہتے ہیں، درود پڑھیں محمد والے محمد. بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی جو ہے قیامت کے دن جو روزہ نہیں رکھتا وہ بچ جائے گا. اس کا بہانہ ہے، کیا بولوں میں، گیسٹرک کا مریض تھا، کچھ نہ کچھ خالی پیٹ نہیں رہ سکتا تھا، ڈائبٹیز تھا مثلا، ٹھیک ہے نا، بہانے کر سکتا ہے. خمس نہ نکالنے پالے کے بعد بھی ایک بہانہ ہے. مہا کنجوس آدمی ہے جو فطرہ بھی کم چاول قیمت والا چاول کا نکالتا ہے، وہ خمس کہاں سے نکالے گا؟ اس میں بھی جا کے ریٹ پوچھتا ہے کہ کون سا چاول سستے والے کا، اسی میں کہ 3 کلو نکالنا. ایسے بھی ملیں گے آپ کو، سمجھ گئے؟ جو فطرہ میں دل نہیں لگا کے نکالتا ہے وہ خمس کہاں، تو بڑی چیز ہے. تو مولا فرماتے ہیں اس کے بعد بھی بہانہ ہے، اس کا دل جو ہے نہیں مانتا تھا، کہہ دیتا کنجوس والی کا مال کم ہو رہا تھا اس لیے نہیں نکالا. کہتے حج والا بھی اس کے بعد بھی جو حج کو نہیں گیا، بہانے ہیں، اتنا دور تھا، اتنی لمبی مسافت، اتنا لمبا خرچ، بہت ایکسپینسو تھا، نہیں گیا. کہہ رہے سب کے پاس بہانے ہیں، لیکن بے نمازی کو میری سمجھ میں نہیں آتا اس کے بعد کیا بہانہ ہوگا.
اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں آؤٹ گوئنگ ہے ہی نہیں سوائے انکمنگ کے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آؤٹ گوئنگ تو ہے ہی نہیں, ہے بتائیے, سوائے انکمنگ کے. تو یہ کیا کہے گا کہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس کے پاس کیا بہانہ ہوگا؟ اس کا کیا جا رہا تھا اگر پروردگار کے دربار میں آتا؟ ہے نا؟ نہیں, ہم اقوال مولا کو درک کریں, محسوس کریں. جب تک محسوس نہیں کیجیے گا نا, دیکھیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنی تقریر میں, اپنے لیکچر میں, اپنے بیانات میں, کہ حضرت علی کو پڑھیے, صرف سننے سے نہیں چلے گا. جتنا پڑھیے گا اتنا قریب جائیے گا. پڑھیے اسے, کیا ہے یہ ذات, اس پہ ریسرچ پہ اتریے تو آپ محسوس کریں گے. تب آپ کو قربت کا مزہ آئے گا, کہ مولا سے قریب ہونے کا مزہ آئے گا. سنے اور چلے گئے, مولانا نے پڑھا, آپ نے سنا اور چلے گئے, وہ مزہ نہیں آیا. لیکن جب آپ پڑھیں گے تو محسوس ہوگا. خوابوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آ کے دیکھیے تو لطف آئے گا. خواب غفلت سے اٹھ جاگیے. مولانا نے سمجھا دیا جنت فری میں ملنے والی ہے, آپ نے بھی خوش ہو گئے, صاحب جنت تو ہماری ہے ہی ہے نا. اطہر عباس صاحب کو کیا ہے, نہ جنت دلانا ہے, نہ ان کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس کی کیا گارنٹی لے گا جس کی خود کی نہیں ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ایسے بولنے سے خوش ہو جاتا, تو ہمیں بھی کیا ہے, بول کے چلے جاؤ. ہاں, اور ایسا بولنے سے وہ سب سے بڑا عالم سمجھ رہا ہے, تو اس میں کیا پریشان ہے میری. یعنی جتنی جہالت کی بات کرو اتنا بڑا عالم آج کے دور میں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. تو کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت پر ڈیپینڈ کیا تمام عبادت کی مقبولیت. آپ کو میں بتاؤں اس عبادت کو اللہ نے کیا قرار دیا. دیکھیے جب آپ کسی کار کو ڈرائیو کر کے جا رہے ہوتے ہیں نا, راستے میں پولیس والا مثلا آپ کو منزل پہ جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, ایئرپورٹ جانا ہے, یہاں سے کہیں اور جانا ہے, پونا جانا ہے, کسی اور شہر میں جانا ہے, تو ٹریفک پولیس والا سب سے پہلے آپ کی گاڑی روک کے آپ سے پوچھے گا لائسنس. پہلا کوسچن ہوتا ہے لائسنس, ڈرائیونگ لائسنس. بعد میں سب پوچھے گا تم کون ہو کیا. آپ اس کو کہیے کہ صاحب اپنی کمپنی کا لائسنس دکھائیے, دیکھیے میری بہت بڑی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہے گا نہیں سر لائسنس. آپ اس کے بعد نکال کے دکھائیے کہ میں صاحب بہت بڑا بینک کا مینیجر ہوں. کہا نا یہ نہیں چاہیے. پھر آپ کہیے صاحب میں بہت بڑا نیتا ہوں. بولا اس سے کیا ہوگا نیتا, آپ لائسنس دیکھو. یعنی آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کی کمپنی کا لائسنس ہے, آپ کے بجلی بل بھرتے اس کا لائسنس ہے, آپ کے پاس مثال کے طور ٹیلی فون بل ہے, آپ کا سب کچھ ہے, لائسنس نہیں ہے. تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ جا کیوں نہیں پا رہے؟ کہا صاحب ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو معلوم ہے یہ ساری چیزیں اسی وقت پہنچیں گی جب ڈرائیونگ لائسنس وہیں روک لیا جائے گا. وہ کہہ دے گا صاحب لائسنس نہیں, آپ گاڑی نہیں چلا سکتے, آپ بیٹھو, چلو اندر چلو, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو لائسنس بنایا ہے اسلام کا. ہے میدان محشر میں داخل ہونا تو اپنی ابدیت کا پروف لے کر آنا ہے. بعد میں ہم دیکھیں گے تم کتنے بڑے عزادار تھے, بعد میں ہم دیکھیں گے تم کتنے بڑے دیندار تھے, بعد میں ہم دیکھیں گے کتنا روزہ رکھا, بعد میں دیکھیں گے تم کتنا حج کر کے آئے, بعد میں دیکھیں گے. پہلے نماز جو بندگی کا پروف ہے, گواہی نامہ ہے ابدیت کا, وہ ہے یا نہیں. تو اللہ نے نماز پر ڈیپینڈ کر دیا کہ اپنا پروف کرو پہلے تم بندہ ہو, ورنہ پھر ہم کہہ دیں گے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. اور فرما لیں تو کیا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو, ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو وہ کیا. اور دیکھیے عجیب ہے, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ اور ہے, اب یہ محسوس کرنے والے اہل ایمان کے لیے جملہ ہے. میں جی
کیا کہا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، پلر ہٹا دیے بلڈنگ گر جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا رسول کہہ رہا. اب اگر کوئی کہتا نماز کچھ نہیں کہتی تو اس کا میں اس کو نہیں جھٹلا رہا ہوں، اللہ کے رسول کو جھٹلا رہا ہوں. اگر کوئی شخص بڑا مولائی کہا کہ نہیں صاحب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بہت بڑا مولائی ہوں، میں تو ڈائریکٹ چلا جاؤں گا، تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اس کو چیلنج کر رہا جس نے یہ بات کہی ہے. اور میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جو رسول کو چیلنج کر لے وہ آل رسول کو خوش نہیں کر سکتا. رسول کو چیلنج کرنے والا آل رسول کو خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ ہیڈ آف فیملی ہے اللہ کا رسول. ہیڈ آف فیملی کو ناراض کر کے آپ چاہیے کہ اہل بیت خوش ہو جائے، پاسبل نہیں. تو کہہ رہے ہیں الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے یہ. ان قبلت، اگر قبول کر لی گئی، قبل ما سوا. ان ردت، اگر پھینک دی گئی، منہ پہ مار دی گئی، رد کر دی گئی، ردہ ما سوا، سب کچھ پھینک دیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ نماز قبول کر لی گئی عمل. اب سوال ایک اور ہیڈ ایک بن گیا کہ نماز کیسے قبول ہوگی. دیکھیے پڑھنا اور ہے، اس کو قبولیت کا درجہ دلا دینا اور ہے. تو میں نے کہا خود نماز سے پوچھ لے کہ تو کیسے قبول ہوگی، تو ہی بتا دے تاکہ میں اس حساب سے چلوں، ہے نا. کیونکہ تیری قبولیت پر ڈیپینڈ کر رہا ہے روزہ، تیری قبولیت پر ڈیپینڈ کر رہا ہے حج، تیری قبولیت پر ڈیپینڈ کر رہا ہے زکوٰۃ، تیری قبولیت پر ڈیپینڈ کر رہا ہے خمس، تیری قبولیت کے پہ دار و مدار ہے تمام نیکیوں کا. نماز کا چہرہ، روزہ نماز کا چہرہ دیکھ رہی، حج نماز کا چہرہ، خمس نماز کا چہرہ. یہ قبول ہو گئی تو ہم قبول ہو گئے، یہ قبول ہو گئی تو ہر ایک عمل کہہ رہا ہے. ہم نے نماز سے پوچھا تو کیسے قبول ہوگی، تو اس نے کہا میں یہ دیکھ رہے، سارے لوگ میرا چہرہ دیکھ رہے اور میں جو ہوں آل محمد کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یعنی نماز کی قبولیت میں محبت آل محمد شرط ہے. پوری اشیاء ان کو دیکھتی، نماز اہل بیت کا چہرہ دیکھتی. لہذا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور بے حب اہل بیت ہے تو ویسے یہ کہ جیسا کہ شاعر نے کہا کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو ہمیں عبادت کے لیے جانا چاہیے. اب سوال یہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس سلسلے میں گفتگو کروں گا کہ یہ جو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی انسان سوچے اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تو اتنا ثواب دو، اتنا 3، اتنا 10 پہ جب پہنچ جائے گا تو اس کا حساب و کتاب کوئی نہیں کر سکتا. بے شمار کتنا ملے گا نہیں پتا، سوائے اللہ کے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں. کتنا وہ دے گا 10 جماعت میں اگر آ جائیں 10 آدمی. میں سوچتا تھا آخر یہ کیا چیز ہے کہ 10 آدمی اور بے حساب عمل 10 کا، جزا بے حساب. میں اپنے بچوں کو بتانے کے لیے میں دنیا کی مثال دے دوں چھوٹے بچوں کے لیے. دیکھیے ایک آدمی ایک انگلی سے کام کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے ایک انگلی سے؟ تھوڑا بہت کام کر سکتا ہے، پنکھا چلا لے گا، بٹن دبا دے گا، لائٹ آن آف کر لے گا. ایک انگلی بہت سا کام کرتی ہے، ایسی بات نہیں، لیکن محدود اس کا کام، ٹھیک ہے نا. 2 انگلی سے وہ زیادہ کام کرے گا، تھوڑا کچھ بھاری برتن اٹھا لے گا، 2 انگلی سے پکڑ کے کچھ چمچ اٹھا کے دے دے گا. 3 انگلیاں اگر مل گئیں آپس میں تو بنسبت 2 کے 3 سے زیادہ کام کرے گا وہ، ٹھیک ہے نا. 5 ہوئی تو بہت زیادہ ورک کر سکتا ہے، ریٹن میں، ڈرائیونگ میں، فلاں میں 5. اور کہیں اس 5 کے ساتھ یہ 5 بھی مل گئے 10. اب آپ بتائیے آدمی کتنا کام کر سکتا ہے؟ کوئی محدود ہے اس کے لیے کہ کتنا کام کرے گا؟ نہیں، لامحدود کام کر سکتا ہے، جتنا چاہے کرے. جب 2 ہاتھ 10 انگلیاں مل جاتی ہیں تو کام لامحدود ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آواز دی
کہ جب تم 10 میرے عبادت میں آ جاتے ہو تو ہم جزا کو بھی لامحدود کر دیتے ہیں، جزا کو بھی لامحدود کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عبادت کے لیے۔ کیا وجہ ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو میں بتاؤں گا کہ زور کیوں دیا گیا نماز کو، عبادت کو؟ صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کے تصورات میں اپنے امام کی اہمیت رہے۔ جماعت کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ یہ ذہن میں رہے کہ تم کسی کے پیچھے ہو۔ پیش امام سامنے ہے جو وہ پیش آپ کے پیش جو آپ کے سامنے، اسی لیے اس کو پیش امام کہتے ہیں۔ جی امام یہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ امام نہیں، لیکن اتوں کا امام ہے، یہ اس کو پیش امام کہہ دیا گیا ہے نا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ذہن میں ہے ایک بات، آگے ہی بات کہہ دوں بیچ میں، کبھی کبھی ایسے کچھ سوال آ جاتے جو میں اپنے موضوع سے ہٹ کے بولتا ہوں، کہ جو جوانوں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ امی نے بچپن میں بتایا تھا امام 12 ہے تو 13واں مانتے ہی نہیں، وہ سمجھتا 12 کا مطلب دنیا ختم۔ نہیں، 12 امام وہ ہے جس کو خدا نے امامت عطا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لیڈر اس کے بعد نہیں بن سکتا ہے، نہیں، یہ 12 صاحبان عصمت ہیں، یہ معصوم ہیں جن کو خدا نے بنا کر بھیجا ہے۔ یہ من جانب اللہ ہے، ان کی عصمت منصوص من اللہ ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہوتا کہ نہیں ہوگا دوبارہ کوئی لیڈر نہیں، خود امام نے اپنے زمانے میں امام بنا کے بھیجا۔ امام نے اپنی زندگی میں امام، جناب مسلم کو کیا بنا کے بھیجا تھا کہ اس کے ہاتھ کی بیعت میرے ہاتھ کی بیعت ہے، اس کا مخالف میرا مخالف ہے، یہی تھا نا جناب مسلم کی۔ جناب مسلم کوفے میں بالکل ویسے ہی تھے جیسے امام حسین کو اگر جاتے تو ہوتے، ایسا بنا کے بھیجا تھا کہ اگر ان کی مخالفت کر رہا گویا ڈائریکٹ امام حسین کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو یہ تاکہ احترام برقرار رہے، اور یہ سسٹم جو ہے مثلا ایک مسجد سے شروع ہو کر جامع مسجد سے کعبہ، یہ ایک سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہے تاکہ یہ چھوٹا سا امام چھوٹی سی مسجد کا، یہ مثلا ماں فیاض صاحب یہاں امام ہے، مثلا یہ ہمارے قبلہ ہے، ہمارے امامت کر رہے ہیں، یہ یہاں کے زیب پیلس کے، ٹھیک ہے، یہ جتنے کھڑے پیچھے یہ کیا ہے، سولجر۔ آج بھی جہاں مولانا کھڑے ہوتے اس کو کہتے ہیں محراب۔ کیا کہتے ہیں؟ محراب غالباً حرب سے بنا ہے، حرب، ہے رے بے حرب، حرب کے معنی جنگ۔ محراب جہاں کمانڈر کھڑا ہوتا ہے نا، محراب جہاں کمانڈر کھڑا ہے، حرب سے بنا ہے، یعنی یہ سب اللہ کی حزب اللہ ہے، یوں کہہ دیجیے حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی فوجی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی حزب اللہ کی مخالفت کر رہا ہے گویا اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، سمجھ؟ اللہ کا فوجی ہے یہ جو پیچھے کھڑا ہے، وہ امام ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ میرے ذہن میں رکھیے گا، مسئلہ عبادت ہے۔ چھوٹا چھوٹا امام جو یہ سب لیڈر ہے، یہ پیش امام جو ہیں یہ لیڈر ہیں، کمانڈر یوں کہہ لیجئے، یہاں کا کمانڈر مغل مسجد کا، پالا گلی کا، فلاں کا، گونڈی کا، بھیونڈی کا، کہاں کا، تب سب کا کمانڈر ان چیف کون آ کے پڑھائے گا؟ کعبے میں جو پردے میں، یہ کمانڈر، وہ کمانڈر ان چیف۔ جب وہ ظہور کریں گے تو یہ موو کریں گے اپنی فوجوں کو لے کے، یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کی آواز پہ ہر جگہ سے موو کریں گے، جی ہے نا۔ اب مجھے نہیں معلوم، بہرحال میں نہ تبرہ پڑھنے کا عادی ہوں، نہ میرا تصور ہے تبرہ کا، مجھے یہ نہ میں تبرہ پڑھتا ہوں۔ میں ایک بات کہہ دوں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ہاتھ نہیں باندھتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ہاتھ نہیں باندھتے؟ تو ایک دن سوچا باندھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ اللہ کا فوجی ہے، اللہ کا سولجر ہے، تو جس فوجی کے ہاتھ بندھے ہوں وہ جنگ نہیں کر سکتا،
تو لہٰذا ہر وقت اس کو الرٹ رہنا ہوگا، کب آواز آ جائے اور جنگ کے لیے چلا جائے، جنگ کے لیے وہ چلا جائے. لہٰذا جس کا ہاتھ بند ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا، اس لیے شاید ہم لوگوں نے کھول رکھا ہو. سمجھ گئے؟ تو بہرحال اب جو لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے، لوگ جو سب سے زیادہ ابھی دشمنوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹارگٹ یہ ہے کہ امام کو پردے میں روکنا ہے. تو وہ امام جو آئے گا اس لباس میں آئے گا جو لباس سے رسول تھا. ٹھیک ہے، اس کے پاس رسول کا امامہ ہوگا، اس کے پاس رسول کی تلوار ہوگی، علی کی ذوالفقار ہوگی، حسین کا ذوالجناح ہوگا، سب کچھ ہے نا جو آپ نے علامتیں پڑھی ہیں. لیکن وہ منتقم آل محمد آئے گا. لہٰذا اب اس کی چھبی کو خراب کرنا ہو تو سول والوں کو عزت دے دو اور روحانی ڈریس کو خراب کر دو. امامے کی کیا ضرورت ہے، قبا کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پینٹ والا بھی کر لے گا، وہ شرٹ والا بھی کر لے گا، وہ جانگیاں والا، وہ لنگی والا، ابھی تو اور اترے گا. ابھی تو ننگا ہو کے بولے گا سب سے بڑا امام یہی ہے جو کپڑا ہی نہیں پہنتا ہے. دیکھیے اوریجنلٹی، دیکھیے دکھاوا ہے ہی نہیں، بیچارہ ننگا کھڑا ہے، کتنا اچھا آدمی. بولی جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا کیا تو ویسے ہی ہے. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. اور کیا ہے؟ چھبی خراب کرنا. کہ جب لوگ اس لباس سے متنفر ہونے لگیں گے اور جب متنفر کر لیں گے وہ ظہور کرے گا، تب یہ جو ہمیشہ کے عادی ہو چکے اس لباس کے اور اس کاسٹ کو توہین کرنے کے، وہ کہیں گے یہ کہاں سے بچ گیا، چلو اس کو مارو. جس نے امید لگائی تھی کہ یہ میرے ہیں وہی اس کے دشمن ہوں گے. ٹھیک. اور جو سنا ہے 70,000 علماء قتل کیے جائیں گے تو یہ ایسے ہی علماء ہوں گے. جی یہ ایسے ہی علماء ہوں گے، میں بتا رہا ہوں، جو اپنے پر دعوے عالم کر رہے ہوں گے اور علامت علماء نہیں ہوں گے اس میں. ٹھیک ٹھیک. ورنہ یہ ایسے ہی ہوگے جو سیدھے کٹیں گے. مانا کیا سے بتا دے رہا ہوں میں، کیونکہ یہ عالم ہے نہیں اور عالم بن گیا. اب سوچئے، عالم تو وہی ہے. دیکھیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دین ہمیشہ عالم دین سے لیجئے گا، یاد رکھیے گا. اگر عالم دین سے دین لیا تو آپ کو دین ملے گا، ورنہ عام لوگوں سے لیے گا گمراہی ملے گی. اب آخر کلام میں بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وقت ہو گیا لگ بھگ 40 منٹ 45 منٹ. میں ایک بات آپ لوگوں کے ذہن میں، دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا ڈھیڈور ہوتا عالم ہونے کا، عالم ہوتے نہیں. اور وہ جو عالم نہیں ہوتا وہ جلدی پرابلم سالو کر دیتا ہے. مولانا کے یہاں تو بڑی مشکل ہے، آپ معاملہ سمجھائیے، پورا مسئلہ سمجھائیے، اس کے بعد بھی لاسٹ پہ کہہ دیں گے نہیں ہو سکتا. اور اس کو تھوڑا سا بتا دیجیے ہو سکتا ہے، آپ ایسا کیجیے، ایسا کر لیجیے، ہو گیا کلیئر، اتنا رکھ دیجیے، چلے جائیے بس. کیونکہ وہ جاہل ہے. ایک شخص تھا، 3 میں بتا دوں جاہل علماء جو ہیں اپنے کو مطلب بولتے ہیں، جو ایک صاحب بڑے مشہور تھے کہ صاحب وہ مسئلہ چھٹکی بجا کے حل کر دیتے تھے، اور ایک جاہل کو 3 مسئلے کا جواب چاہیے تھا. دیکھیے اس کو جاہل ہی ٹیکل کرتا ہے، وہ جاہلوں کے بیچ میں رہتا ہے، وہ پڑھے لکھوں کے بیچ میں ایسے مولانا نہیں رہتے. اس کو 3 سوال کے جواب چاہیے تھے. میں آپ لوگوں کے ذہن کے لیے بتا رہے کہ عالم کیسا کیسا ہوتا ہے، جس کو ہم عالم سمجھ رہے ہیں وہ عالم ہے ہی نہیں. وہ بیچارہ گیا ماں کے، ماں میرے 3 سوال کا جواب دے دیجیے. مولانا نے کہا بھائی چلو آج آیا ہے سوال کرنے کے لیے، پہلی مرتبہ توفیق ہوئی، اللہ نے دیا ہے، سوال کر رہا ہے. خوش ہو گئے. کہنے یہ بتائیے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ کیوں رکھتا ہے؟ مولانا کیا جواب دیں گے؟ شریعہ اس کال بولا آیت بتائیے، حدیث بتائیے، حوالہ بتائیے، کان میں ہاتھ کیوں رکھتا ہے؟ میں نے کہا بھائی کان میں کیوں ہاتھ رکھتا ہے، اس کے جواب کیا پوچھنا ہے، عجیب سوال کر رہے تم.
کہا آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کبھی کبھی اکیلے کھڑی ہوتی ہے تو ایک پیر اٹھا لیتی ہے. بولا ہاں اٹھا لیتی ہے. کہ اپنا ایک پیر کیوں اٹھاتی ہو؟ بولے بھائی اس مسئلے کا تو میرے پاس حل نہیں مولانا. بولے بھائی ایک پیر مرغی کیوں اٹھاتی ہے مولانا؟ ایک ہے. کہا تیسرا سوال اور ہے مولانا. بولے کیا ہے؟ بھائی شکاری جب شکار کرتا ہے تو اپنی ایک آنکھ بند کیوں کرتا ہے؟ مولانا پریشان ہو گئے. بھائی یہ تینوں سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. وہیں ایک جاہل بیٹھا ہوتا کہنا ان کے بعد کیا پوچھے، وہاں چلو، وہ چٹکی بجا کے سب مسئلہ حل کر دیتے ہیں. وہاں لے کے گیا جی. وہ بیٹھے کیا بات ہے؟ اس نے تینوں سوال رکھے. اس نے کہا رے لو تو اس کے لیے ادھر ادھر کیوں بھڑک رہے تھے، یہاں آتے. اس نے کہا لیجیے بھائی امید کی کرن تو جاگی ہے، یہ تو کچھ جواب دینے کے موڈ میں ہے. کہنے ایک ایک کر کے پوچھو. کہنے لگے کہ مرغی جب کھڑی ہوتی ہے تو اپنا ایک پیر کیوں اٹھا لیتی ہے؟ اس نے کہا پاگل دونوں اٹھا لے گی تو گر نہیں جائے گی، آٹومیٹک گر جائے گی، بیلنس تو رکھنی ہے نا اس کو ایک. اوہو بالکل اس مولوی تو اچھا یہی ہے، بہت بات سمجھ میں آ گئی میری. اس نے کہا دوسرا سوال کرو. بولا شکاری شکار کھیلتا ہے تو اپنی ایک آنکھ بند کیوں کرتا ہے؟ کہہ رہا دونوں بند کر لے گا تو شکار کیسے دیکھے گا بتا تو. اگر دونوں بند کر لے گا تو شکار کو کیسے دیکھے گا؟ وہ ایک تو کھولنا ہے نا اس کو. بولا بات تو صحیح ہے آپ کی، بالکل سمجھ میں آ رہی میرے بات. کہا حلوا؟ بولا دو تو بالکل ہی حل ہو گیا، تیسرا والا حل کر دو. کہا مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ کیوں رکھتا؟ بولا پاگل منہ پہ رکھے گا تو اذان کیسے دے گا؟ تو اس نے کہا یس، اس سے بڑا پروفیسر تو ہے ہی نہیں. اب نماز مولانا کے پیچھے نہیں، اس کے پیچھے پڑھنی ہے. سمجھ گئے؟ تو کیا ہے؟ تو یہ بھی تو عالم دین اپنے کو کہہ رہا ہے نا. ایسے علماء مارے جائیں گے، اس ٹائپ کے لوگ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ جو استحصال کر رہے ان معصوم لوگوں کا جو سیدھے سادھے، میں نہیں کہتا ہوں یہ عوام کو، عوام بہت سیدھی ہے، ان کے سیدھے پن سے کھیل رہے ہیں لوگ، ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، ان کے عقیدوں سے کھیل رہے ہیں، ان کی محبت سے کھیل رہے ہیں بجائے ان کو کرنے کے لیے. لہٰذا آج ضرورت ہے کہ ایسے علماء کے لیے پہ نظر رہنی چاہیے آپ کی، ٹھیک، کہ جو دین کو چلا رہے ہیں، ٹھیک. اور خدا کی قسم، خدا سلامت رکھے ایران کے علماء کو کہ جنہوں نے بتایا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جس نے غیبت کو بتایا کہ غیبت کیا ہے. ہم لوگ غیبت سے گھبراتے ہیں. وہاں دیکھیے، آپ نے پڑھا ہوگا نا، پچھلے سال کی بات ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے. کیسا بنایا تھا اس نے؟ ڈرون بنایا تھا، ڈرون جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے نا، وہ سب کو دیکھتا ہے. کوئی راڈار اس کو کیچ نہیں کر سکتا، وہ جہاں چاہے چلا جائے. لیکن اسے نہیں معلوم کہ ایک پردہ غیب میں عالم دین ہے. پردہ غیب میں ایک ہے، اس نے بتایا پردہ غیب میں ایک ہے جو سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس نے وہیں سے دیکھیے ایران کی عزت، جانتا ہے کہ دین کہاں ہے، شریعت کہاں ہے، اسلام کہاں ہے، قانون الہی کی پابندی کہاں ہے. وہیں اس نے اس کے راڈار سے کاٹا، اس کے یہاں پہنچا دیا. کون تھا؟ یہ امام غائب تھے کہ جنہوں نے مدد کی. وہ سوچ نہیں سکتے تھے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی کوئی آئے گا جو میرے راڈار سے کاٹ دے گا، میرے کمپیوٹر سے الگ کر دے گا، میرے نیٹ سے جدا کر دے گا، سارے رابطے کاٹ کے اپنے اندر کلیکٹ کر کے وہ اتار لے گا.
نہ کسی فورس کی ضرورت، نہ کسی مشین گن کی ضرورت، نہ کسی سپاہی کی ضرورت، آرام سے بلا کے اپنے گھر میں اتار لیا ہے۔ جس پہ پوری دنیا اقتصادی پابندی لگائے بیٹھی ہے، اس کو اتنی عزت وقت کے امام نے دی کہ جو سب سے بڑا بہت تھا وہ دوان پھیلا کے اسی سے بھیک مانگ رہا تھا، میرا ڈرون مجھے دے دو۔ مولا نے بتایا کہ تو عزت کی زندگی جی، میں جو اپنے کو سپر پاور کہتا میں تیرے دروازے کا فقیر بنا کے دکھا دوں گا۔ تو یہ ہے بہرحال، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس پرآشوب دور میں دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر اسی طرح ہم لوگ دین کی باتیں بتاتے رہیں، دیکھیے آپ ہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے امام کا ظہور۔ اگر آپ اچھے رہیں گے تو ایک امید جاگے گی کہ ہم جائیں تو میرے لوگ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اختلاف سے بچائیں، بھائی بھائی سے اختلاف کیے بیٹھا ہے، بہن بہن سے اختلاف کر لی، ماں بیٹی سے اختلاف، باپ بیٹے کا اختلاف۔ ایسے حالات میں امام آئے تو کیسے آئے؟ کہا جب تم اپنے اختلاف کو دور نہیں کر سکتے، جب اپنے درمیان کے دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے، تو امام کے دشمن سے کیا لڑو گے تم؟ امام آئے تو کیسے آئے؟ لہٰذا ہمیں خداوند عالم توفیق دے کہ ہم اپنے امام کا جو ہمارا منتظر ہے، جس کے ہم منتظر ہیں، ویسے ہی استقبال کر سکیں، اور خداوند عالم اتنی صلاحیت دے کہ اس کے ظہور سے پہلے ہمارے ثبات قدم میں لغزش نہ ہو۔ اس لیے اس وقت ثابت قدم رہنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آقا کچھ سوالات مجھے ایس ایم ایس سے آئے تھے یہاں پہ، اسی طرح سوال پوچھتے ہیں شاید آپ کو۔ جی اوکے۔ آج کی گفتگو کے متعلق ایک سوال ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان پوری زندگی صرف عبادت کرے؟ اگر ہے تو کیسے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو میں نے غالباً اپنی تقریر کے درمیان میں یہ بات بتائی کہ ایک انسان چاہے تو ساری زندگی عبادت کر سکتا ہے، جیسا کہ میں نے تقوی کے سلسلے میں ایک بات کہی، یا عبادت کے سلسلے میں ایک بات کہی تھی کہ عبادت کو جب میں نے مختصر کیا تھا تو یہ بات کہی تھی کہ ہر وہ کام جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر انسان کوشش کرے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جو خدا ناراض ہو تو ساری زندگی عبادت ہو گئی۔ یعنی اگر میں اس کی ایک مثال دے دوں کہ ویسے سونا مباح ہے، نہ سنت میں آتا ہے، نہ واجب میں، نہ حرام میں، نہ حلال میں، لیکن اگر اس ارادے سے وہ یہ سو رہا ہے کہ پالنے والے تو نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، ہاں تو میں تیری رضا کے لیے سو جا رہا ہوں، ورنہ میں نہیں چاہوں تو نہیں بھی سو سکتا ہوں، یہ سوچ کے اگر اس نے سو لیا اس کے لیے تو سونا بھی عبادت بن گیا۔ کپڑے دھونے بیٹھا ہے تو حالانکہ کپڑا دھونا نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، نہ اس کا مستحب میں شمار ہوتا ہے، کسی چیز میں نہیں کپڑا ہے نا، مباح ہے فعل کپڑے کے دھونا، لیکن اس ارادے سے اگر وہ کپڑا دھو رہا ہے کہ پالنے والے تجھے نظافت پسند ہے، اور تو نے کہا ہے نظافت من الایمان، ورنہ میں اسے نہیں دھوتا، لیکن چونکہ اس کو دھونے کو تو پسند کرتا ہے، لہٰذا یہ دھونا بھی عبادت بن سکتا ہے اس کا۔ یہ شکریہ۔ اگر شاید کل جو گفتگو ہوئی تھی اس پہ ایک سوال ہے، کیا سارے، ایک سیکنڈ، صلوات پڑھے محمد والے۔ ایسے میں سائے جا رہا ہے، اس لیے تھوڑا ٹکرا تھا، بیچ بیچ میں آ جاتا ہے۔ ہاں جی۔ کیا سارے کاموں کے لیے قربت شرط ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کام کس کام کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ۔ اگر کام مثال کے طور پہ کسی بھی مومن کے لیے آپ کر رہے ہیں تو قربتاً اللہ، کسی کی مدد کر رہے ہیں تو قربتاً اللہ، ذہن میں چونکہ قربت شرط نہیں ہے، قربت مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا، ٹھیک ہے، قربت اللہ نہیں کیا، دے دیا پیسہ، ثواب تو ملے گا،
لیکن اگر اللہ کی خوشی کے لیے دیا تو یہ مقبولیت کا سبب بن جائے گا. جی. اگر ایک سوال آیا ہے صحیح عالم اور غلط عالم اور ڈھونگی عالم میں فرق کیسے جانیں؟ ٹھیک بات ہے. صحیح عالم اور ڈھونگی عالم بہت اچھی بات ہے. میں فرق بہت آسانی سے جانا جا سکتا ہے اگر تھوڑی سی بات وہ دقت کرے اس عالم میں، کہ وہ عالم جو کہہ رہا ہے وہ خدا کے قول سے ٹکرا تو نہیں رہا. اس کا قول اگر اس کا قول الہی سے ٹکرا رہا ہے تو وہ ڈھونگی عالم ہے، اور اگر اس کا قول اللہ کے قول کے مطابق ہے تو صحیح عالم ہے. جی شکریہ آقا. خدا کا تو جسم نہیں ہے تو قربت کا کیا مطلب؟ ہاں بہت اچھی بات ہے. قربت دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک قربت مادی ہوتا ہے، قربت معنوی ہوتا ہے. معنن قربت، جیسے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تھا ادنو منی، میرے محبوب اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ. تو کیا اللہ نے وہاں بیٹھا تھا؟ نہیں. یہاں قربت معنوی ہے، معنوی اعتبار سے ہے نا، معنوی اعتبار سے. جیسے مثال کے طور پر آپ کبھی کبھی موبائل پہ سامنے والے اپنے محبوب سے کہتے ہو، دنیاوی محبوب، آخرت والے محبوب کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا والی محبوب ہے نا، تم تو ہر وقت میرے دل کے قریب ہو، حالانکہ بیچارہ 2000 کلومیٹر دور ہے نا. اب آپ بتائیے کیا یہاں پر جسمانی قربت ہے؟ نہیں نا. تو جب مادی محبوب کو اپنے قریب 2000 کلومیٹر میں تصور میں کر سکتے ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے حقیقی محبوب کو معنوی اعتبار سے قریب کر رہا تو تعجب کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے قریب. شکریہ آقا. آقا ایک سوال ہے، اسلامی حکومت کیا امام کے بغیر قائم ہو سکتی ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اسلامی حکومت کیا امام کے بغیر قائم ہو سکتی ہے؟ بے شک ہو سکتی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جناب مسلم کو بھیجا تھا کوفے میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب امام حسین نے ایک فقی کو کوفے میں بلایا تھا، رجل فقی کر کے، جناب حبیب ابن مظاہر کو ایک فقی، ٹھیک ہے نا، فقی کہا، لفظ فقی لکھا ہے، رجل فقی من حسین ابن علی اللہ رجل فقی. تو ویسے ہی ہے جیسے نماز جو ہے بغیر امام کے قائم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ ایسی جگہ پر یا امام نہیں، مثلا آپ نماز پڑھنا، نماز قائم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. لیکن وہ نماز جس پر خود امام کا سایہ ہو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ابھی جیسے اسلامی جمہوریہ ایران ہے، ٹھیک ہے، اسلامی حکومت ہے، لیکن اس اسلامی حکومت میں ایک پردہ غیب میں رہنے والے امام کا سایہ ہے، ٹھیک ہے، وہ حکومت ہے اسلامی. لیکن یہ اسی طریقے سے انسان کو ریڈی ہونا چاہیے. جب امام نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اب ہم نماز چھوڑ دیں وہی آئیں گے تو پڑھائیں گے، ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیں وہی آئیں گے تو پڑھائیں گے، ہم شرافت چھوڑ دیں وہی آئیں گے تو شریف بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ شیطانی عمل ہے نا. آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، بات آ گئی ہے، ذرا سے 1 منٹ لگے گا ٹائم. حبیب ابن مظاہر کا امام حسین نے بلایا نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے نا، نہیں بلایا تھا. پورا لشکر لے کے چلے گئے تھے، 72 پہنچ گئے اور بچپن کا دوست نہیں آیا، لاسٹ میں آئے نا جناب حبیب ابن مظاہر، خط لکھا ہے. تو کیا حبیب ابن مظاہر اسٹڈی نہیں کر رہے تھے؟ اسٹڈی کر رہے تھے، وہ تیاری کر رہے تھے، ریڈی ہو رہے تھے. اسی لیے اپنے غلام سے کہا تھا کہ دیکھو فلاں فلاں درے پر جاؤ، وہاں جا کے گھوڑا روکو، وہی ایک راستہ ہے جہاں سے نکلا جا سکتا، سب پہ پہرے لگے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا امام کا جو ساتھی ہوتا ہے، امام نہ بھی ہے تو تیاری کرتا ہے کہ کب امام بلا لے تو ہمیں ریڈی رہنا چاہیے. یہ بات ہے. شکریہ آقا. آقا ایک آپ کے ابھی جواب جو عالم کے بارے میں سوال تھا جس میں آپ نے کیسے پہچانے اچھے اور برے عالم کے بیچ میں، تو اس میں دوسرا سوال ابھی آیا ہے کہ اللہ کی بات بھی عالم سے ہی معلوم ہوتی ہے، تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ٹکرا رہا ہے کہ نہیں، بات ٹکرا رہی ہے؟ صحیح بات ہے. اسے کہیے کہ
ساری بات جو ہے مولوی پہ ڈیپینڈ نہیں کرے، کچھ خود بھی کتاب میں پڑھے، کچھ اسٹڈی کرے. ایسے لوگ جو صرف مولوی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نہ کبھی کتاب قرآن پڑھا، نہ کبھی عربی پڑھی، نہ کبھی دین کے قریب گئے، وہ سمجھتے کہ یہ جو کہہ رہا وہی اللہ میاں کہہ رہے ہیں. لیکن جو پڑھا لکھا ہے، کم سے کم ماہ رمضان میں 30 پارے پڑھ رہا ہے، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، اور مولانا بولے جائز ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا نہیں ہو سکتے، ہے نا. لیکن جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا وہ شراب کو بھی جائز سمجھے گا نا. یہ صحیح. آگا ایک پھر سے سوال جو آپ کا ایران کے اوپر آپ نے جو گفتگو کی ابھی سوال جواب میں، اس پہ ایک سوال آیا ہے، کیا یہ سایہ امام کا سایہ غالباً کیا یہ سایہ ان لوگوں پر نہیں جو ایران کی حکومت کا حصہ ہے، ایکچولی نہیں ہے بولنا چاہ رہے شاید، کیا وہاں کے لوگوں کا درجہ اعلیٰ ہے مثلا ایران؟ نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ دیکھیے درجہ تو ایک مسجد میں رہنے والے کا پہلے صف والے کا پیچھے والے سے زیادہ اعلیٰ ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اگر ان کا اعلیٰ ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اسی مسجد میں دیکھتے ہیں جو پہلی صف میں مولانا کے کھڑے ہوئے اس کا سیکنڈ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا جو قریب ہے اس کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے. لیکن یہ ضروری نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے امام سے کون کتنا قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ ایران میں نہیں ہے، لیکن وہ مجاہد یہاں بیٹھ کر اپنے امام کی انتظار میں ایک اچھے سپاہی ہونے کا پروف کر رہا ہے، تو اس کا بھی درجہ اعلیٰ ہے. ایسا نہیں کہ ایران میں ہی جو ہے، جو بھی مجاہد جہاں پر ہے، جو امام کے سرپرستی میں کام کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور اپنے امام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، وہ کہیں بھی ہے، سب کا درجہ اعلیٰ ہے. یہ آگا شکریہ. آگا ایک سوال آیا تھا پہلے جو 2-3 دن بیچ میں چھٹی تھی یہاں پہ لیکچر کی، تو اس میں ایک سوال آیا تھا کہ آغا خمینی کو امام خمینی کے لقب سے کہا جاتا ہے، تو وہ کیا امام کے معنی یا نام ان پر کیوں ہے؟ میں نے آپ نے ابھی گفتگو میں جی صحیح بہت صحیح بات ہے. تو وہ اصل میں یہاں پر یہ بات ہے کہ امام کے لیے لفظ امام تو ہے نا، امام کے معنی اگر آپ جائیے گا تو ویسے ہی کہ جب اندرا گاندھی وہاں گئی تھیں سعودی عرب، تو وہاں تمام اخبارات نے لکھا کہ سیدہ گاندھی تشریف لائی ہیں. کیا سیدہ گاندھی؟ آپ بتائیے اگر یہاں ہوتا تو وہ آدمی تو مارا جاتا بیچارہ، اگر کوئی خدا نخواستہ ہوتا وہ تو مارا ہی جاتا یہاں پر، ہے نا. تو اس سے پوچھو یہ سیدہ کیوں بولا؟ یہاں سیدہ کے معنی سردار کے معنی لیا ہے، یعنی وہ سیدہ نہیں جو آپ سوچ رہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح امام کے معنی لیڈر ہے، مراد وہ امام نہیں جو پردے میں ہے. یہی فرق ہے. بہت بہت شکریہ.